نجوم درية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال النبي جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء إن الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي لو الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي لو الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. इसको शर्म आती है थोड़ा पकड़ के लेके आना
کے سرے شاہ اس سے یہ پوچھا بتاؤ فاطمہ صغریٰ مزاج ہے کیسا یہ رات ہجر کی یہاں تک تو دکھ دکھاتی ہے کہ صبح شکل میری سب کو بھول جاتی ہے قدر کی یاد میں صلی علی محمد وآل محمد میں شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی حکم شہ خدا بدولت ٹھہر گئی عباس رک گئے تو قیامت ٹھہر گئی حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی میں گنگنا رہا تھا قصیدہ حسین کا میں گنگنا رہا تھا قصیدہ حسین کا جبریل کے لبوں پہ تلاوت ٹھہر گئی حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی آئی تھی فرش غم کی زیارت کے واسطے آئی تھی فرش غم کی زیارت کے واسطے 2 ماہ 8 دن یہی جنت ٹھہر گئی حکم شہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی مولا کی آہٹوں کا عجب انتظار ہے مولا کی آہٹوں کا جب انتظار ہے کچھ دیر میرے قلب کی ہر
شوق تھا آ کر درے خدیجہ پہ دولت ٹھہر گئی حکم شاہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی اللہ رے تیرا میں حسین ابن فاطمہ اللہ رے تیرا میں حسین ابن فاطمہ سجدہ ہوا طویل عبادت ٹھہر گئی حکم شاہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد زینب یہ بکا کرتی ہیں کھلے فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا بے پردہ پھرائی اولاد پیمبر فریاد ہے بابا بابا مجھے اب کوئی نہ پہچان سکے گا یہ حال ہے میرا کچھ اتنے ستم ڈھائے ہیں تقدیر نے مجھ پر فریاد ہے بابا پامال ہوا قاسم نوشاہ کا لاشا بیوہ ہوئی کبرا مہندی بھرے ہاتھوں کو وہ رہ گئی مل کر فریاد ہے بابا اس غم سے پھٹا جاتا ہے سینے میں کلیجا میں رہ گئی تنہا شبیر سا لاؤں گی کہاں سے میں برا
आया कलेजा यूं हूँ मैं तड़पता रहा हम शक्ल पैगंबर फरियाद है बाबा लेकर मैं अलमदार के दो दस्ते बुरीदार और खून भरा कुर्ता आऊंगी ये कहती हुई बाबा सरे महशर फरियाद है बाबा फरियाद है बाबा सूरह फातिहा तन्हाई में पारावतान होते रज़ा हैं तन्हाई में पारावतान होते रज़ा हैं लहराओ अली रंज में मसरूफ़ बुका है ये आठवें सरदार भी अब होते जुदा हैं मसमूम है मज़लूम है पाबंदे बला है मसमूम है मज़लूम है पाबंदे बला है समझाना कोई रुतबाए सुल्तान यगाना दुश्मन ही रहा सिबते पैगंबर का ज़माना दुश्मन ही रहा सिबते पैगंबर का ज़माना ने तौक़ी न कुछ समझे रज़ा की आए जो खुरासां में तो ज़ालिम ने जफ़ा की महबूबे इलाही के नवासे से दगा की मौला को दिया ज़हर दुहाई है खुदा की मौला को दिया ज़हर दुहाई है खुदा की थी शाम जुदाई शाहे वाला को पिसर से गम ये था कि गुर्बत में चले जाते हैं घर से गम ये था कि गुर्बत में चले जाते हैं घर से हर बाल पट जाते हैं रोज़े से नबी के फरमाते थे ऐ जद मैं जुदा होता हूँ तुमसे गुफ़ार
آغوش میں خورشید امامت کے قمر تھا اور مطلع انوار تجلی سے وہ گھر تھا اور مطلع انوار تجلی سے وہ گھر تھا آگاہ کیا ہر ساما کو حال سے اپنے فرمایا کہ مامون نہ مجھے غسل و کفن دے حجرے میں میری لاش رہے موت جو آئے جب تک نہ اٹھے پردہ نہ جائے کوئی در سے جب تک نہ اٹھے پردہ نہ جائے کوئی در سے مدفن کی طرف جائے گا پھر میرا جنازہ قاتل بھی میرا شامی بدخو وہاں ہوگا قاتل بھی میرا شامی بدخو وہاں ہوگا مومنی سر پیٹتے اور خاک اڑاتے نالے دل مغموم کے تارش میں جاتے درد و علم ہے صف ماتم کو بچھاتے پرسے کو فرشتے بھی ہیں افلاک سے آتے حال شہ مظلوم لے اب تو نظرے افراد رنج و غم سے پھٹتا ہے کلیجہ افراد رنج و غم سے پھٹتا ہے کلیجہ تنہائی میں آوارہ اللهم صل على محمد محمد برائے والا دے سلام اللهم صل على محمد محمد برائے سلام اللهم صل على محمد محمد کاروان نور ہیں شمس شموس ہیں وہ کاروان نور ہیں شمس شموس ہیں راحت ہیں وہ دلوں کی انیسا نفوس ہیں راحت ہیں وہ دلوں کی انیسا نفوس ہیں ان پر درود جو ہے غریب الوطن شہید ان پر درود جو ہے غریب الوطن شہید اور لاکھوں سلام ان پہ
جو مدفون فروش ہیں سب ودليل على عظمته الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبديل الليالي والأيام ولا يغير بالضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد و ستائش پروردگار عالم کی کائنات عالم جس کے سامنے سر و سجود ہو جائے تو اس کا حق بندگی ادا. ہر زبان اس کی حمد و ثنا کر رہی ہو تو اس کی حمد کا حق ادا نہیں. یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جس نے احسان کیا ہم پر کہ اپنی حمد کا سلیقہ سکھانے کے لیے اپنی معرفت کرانے کے لیے ان ہستیوں کو کائنات عالم میں بھیجا کہ جن کے ذکر کو اس نے عبادت قرار دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یقیناً وہ ہستیاں جو مرکز درود و سلام قرار پائی ہیں پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کے توسل سے ان کے تمسک سے انسان کو قوت پالے کہ وہ اپنے خدا کو پہچان سکے. کہ یہ خدا کا اتنا بڑا احسان وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کائنات عالم میں کیسے سلسلے کو قائم کر دے اور انسان اسی کا دشمن بن جائے. یقیناً کہ وہی پروردگار عالم نے جب اپنے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ ملائکہ سے کہا تھا کہ جب وہ تیار ہو تو تم اس کو سجدہ کرنا. اور ابلیس نے جو انکار کیا تھا وہ تکبر جس کی بنا پر اسے پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکل جانے کو حکم دیا، وہی تکبر ہے جو آج تک آل محمد کی عظمتوں کے درمیان رہتا ہے. اور انسان ان سے اسی حسد کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو مرتبہ انہیں عطا کیا ہے یقیناً ہم تو اس مرتبے کی ذرا معرفت بھی نہیں کرتے. ہستیاں کہ کائنات عالم میں یعنی اہم جناب رسول خدا کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جب اقتدار ظاہری آپ کو مل گیا اس وقت میں بھی امیر المومنین کی مظلومیت جب ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور اختیار ہاتھ پہ ہوتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو عرش پر اس کا جلوہ نظر آئے. وہ کہ جس کی اختیار کی حدیں اتنی وسیع اس کی مظلومیت یہ ہو کہ وہ ان حقیر ترین انسانوں کے آگے مجبور ہو جائے. تو خدا چاہتا ہے حجت قائم کرنا. وہ ہستی کہ جس کے لیے رسالت ہم یہ کہیں کہ میں شہر علی اس کا دروازہ ہے، وہ علی 25 برس تک خاموش رہے. یقیناً یہ امیر المومنین کے لیے دکھ ضرور ہے لیکن سب سے بڑھ کر لوگوں کی بدنصیبی ہے. وہ اس طرح ان سے اس طرح وابستہ نہ ہو سکتے. یقیناً خدا کا احسان ہے ائمہ معصومین کے پروردگار عالم نے ہر زمانے میں حجت خدا کو زمین پہ باقی رکھا ہے. خدا ہمیں وہ معرفت وہ محبت نصیب کرے کہ ہم اس طرح ان کی پہچان کے حق کو ادا کر پائیں. وہ پہچان اس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ
امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ آپ ابو بصیر کے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ ابو بصیر مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے کہا کہ ابو بصیر جو مسجد میں داخل ہے اس سے میرے متعلق سوال کرو کہ کیا مجھے دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ اگرچہ فرزند رسول میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لیکن میں جب بھی آنے والوں سے پوچھتا تھا کہ کیا تم نے محمد ابن علی کو دیکھا ہے تو ہر آنے والا کہتا تھا کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ دوسرے ابو ہارون مقبول آتے ہوئے نظر آئے. مرتبہ امام نے مجھ سے کہا ان سے دریافت کرو، وہ داغینہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کہا ان سے دریافت کرو. اور جب وہ قریب آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ ابو ہارون کیا محمد ابن علی کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے کھڑے نہیں. میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ ابو ہارون کیوں کر جانا، نابینا یعنی جو آنکھوں والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، جو نابینا ہے وہ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ کیا. کہ کیوں کر جانا، کہا یہ وہ نور درخشندہ ہے جنہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. بصارت نہیں بصیرتوں کی ضرورت. وہ خدا کا مجسم احسان بن کر کائنات میں آئے ہیں اور یہی وجہ کہ وہی بکس جو ابلیس سے ان لوگوں کے دلوں میں آیا جنہوں نے ہر زمانے میں، ہم جناب رسول خدا کے بعد مولا مومنین کو دیکھ لیجیے، امام حسن مشتبہ کو دیکھ لیجیے، امام حسین کو دیکھ لیجیے، ہر امام کے ساتھ مسلسل ظلم ہوتا رہا. یہ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علم پھیلا ہے وہ اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جو آپس کی چپکلش ہے اس نے اتنی مہلت فراہم کی کہ ان کے ذہن جو ہے وہ آل محمد کی طرف سے ہٹ گئے اور اپنی پریشانی میں لگ گئے. اور اس وقت پہ مولا نے جو درسگاہ قائم کی اس سے علم پھیلا. ہزاروں درود و ہزاروں سلام. یا ہم اس کے بعد ساتویں امام کا زمانہ دیکھ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اسیری امام نے برداشت کی، کتنی تکلیف امام نے برداشت کی. ہاں امام رضا علیہ السلام لاکھوں درود و لاکھوں سلام ذات مقدس پر جن کے لیے تاریخ نے لکھا کہ امام رضا علیہ السلام کو بلوایا ہے ہارون مامون نے. اور یقیناً یہ بھی زمانے کا کہ وہ شیعہ تھا، کسی نے کہا کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، کچھ بھی نہیں، فقط آل محمد کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہا. اور اسی لیے جب اس نے بلوایا تھا تو تاریخ لکھا کہ امام جانے پہ راضی نہیں تھے، بجب بلوایا گیا. اور کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ فرزند رسول آپ کیوں کر راضی ہوئے اس ولی عہدی پر جبکہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا میں اسی طرح مجبور کیا گیا ہوں جس طرح میرے جد علی ابن ابی طالب شورا میں شامل ہونے پر مجبور تھے. اور امام کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کو بلوایا ہے، یہاں تک کہ پہلے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت آپ کو دے دوں، آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں. پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں ولی عہدی کو قبول کر لیں، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے تو کہا کہ اگر آپ ولی عہدی کو قبول نہ کریں گے تو میں آپ کو زندہ نہیں رہوں. امام حالت مجبوری میں اس ولی عہدی پہ راضی ہوئے ہیں. اور جس وقت امام مدینے سے چلے ہیں تو اپنے جد کی قبر پر سر رکھ کر بہت گئے، آنا گواہ رہیے گا کہ عالم مجبوری میں مدینے کو چھوڑ دیا. میرے دل کی ذرا سی بھی خواہش نہیں ہے کہ میں جاؤں. میں جانتا ہوں اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کے جانا نانا کے قبضے میں جدا ہونا. اور جب آپ مدینے سے خراسان کی جانب چلے ہیں، تاریخ لکھا بہت سے معجزات آپ کی ذات سے معلوم ہوا. کہیں ایک جگہ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، تاریخ لکھا کہ جو لوگ ساتھ ہیں وہیں سے لینے کے لیے آئے، وہ زمین کو پہچانتے ہیں. کہا کہ دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. آپ نے ایک پتھر کی جانب اشارہ کیا اسے ہٹاؤ. پھر امام نے اسے ہٹایا اور وہاں سے سرد اور شیریں چشمہ ابل پڑا. مجمع دیکھ کے حیران ہے، وہ جو اس راستے سے گزرتے ہیں وہ نہیں جانتے، اور جو پہلی مرتبہ قدم رکھ رہا ہے وہ اس چشمے سے واقف ہے. یا روایتوں نے لکھا
کہ آپ کا نشان قدم سب وہی سب نشانیاں تھیں کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا کی یہ عارضی حکومت دے کر ہمیں کچھ عزت مل جائے. ہم وہ ہیں کہ جو چاہیں تو کائناتی عالم ہماری تابع فرمان ہو جائے. ہم محتاج نہیں ہیں. یہ وقت ہے، یہ اس وقت کی مجبوری کے اقامہ حجت کے لیے اس زمانے کو گزارا ہے. امام کے لیے روایت لکھا کہ آپ نے درمیان راہ میں جو معجزات سے باری کا چشمہ بنا جیسے لکھا ہے کہ آپ کے نشان قدم سب ہو گئے. ایک جگہ آپ نے پہاڑ پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، وہاں کے لوگ پہاڑ سے برتن بنایا کرتے تھے، اس پر نرمی پیدا ہو گئی. بے شمار معجزات امام کی ذات اقدس سے رونما ہوتے رہے. اور امام جب وہاں پہنچے ہیں تو امام کے لیے لکھا ہے کہ 200 میں یعنی 200 ہجری میں آپ کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا تھا اور 201 میں باقاعدہ ولی عہدی کا جشن منایا گیا تھا. 201 7 رمضان اور 201 ہجری میں امام کی ولی عہدی کا جشن منایا گیا اور اتنی شان و شوکت سے منایا گیا. پورے حکومت کی جاه و جلال کو صرف کر کے جشن منایا جا رہا ہے. امام کی ولی عہدی پر امام کے نام کے سکے جاری کیے گئے اور جب چاہنے والے ظاہر ہے کہ خوش بھی ہیں کہ مولا کو ولی عہدی کا اعلان ہوا ہے. اب امام جو ہے بادشاہ وقت ہوئے تو امام نے جب کسی چاہنے والے نے خوش ہو کے مولا سے کہا کہ مولا بہت خوشی ہوئی تو امام نے فرمایا یہ خوشی عارضی ہے، یہ خوشی عارضی ہے اور یہ فقط اعلان ہے اور وہ ہم نے حالت مجبوری میں قبول کیا ہے. اور جب لکھا ہے کہ جو مامون تھا، ظاہر کہ ہم سب جانتے ہیں تاریخی حقیقتوں کو کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون. امین جو تھا وہ اس کی ماں عرب تھی اور مامون جو تھا اس کی ماں کنیز تھی. دونوں میں کیسی چیزیں اتنی بڑی حکومت اور اس کو اس نے تقسیم بھی کر دیا اپنے بیٹوں میں. اس کے باوجود آپس میں جب کلیشے کے پوری حکومت پر قبضہ چاہتے ہیں اور ایسے میں جب امین کو مروا دیا تو چونکہ حکومت کے اندر آپ کی خلفشار پیدا ہوا، بہت سے لوگ تھے جو امین کا ساتھ دینے والے تھے. بغاوت کا خدشہ ہوا. اس بغاوت کے خدشے کو فرد کرنے کے لیے اس نے جس طرح معاویہ نے نیزوں پر قرآن بلند کیے تھے آل محمد کے ساتھ مسلسل ایسی ہی چالاکیوں سے حکومت کا کام دیا. اور اس وقت میں جب مامون نے آپ کو بلایا ہے تو یہ بھی ایک ایسی ہی سازش تھی کہ وہ لوگ جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں وہ ان کی ذہن اور دل مامون سے راضی ہو جائے اور جو بغاوت پھیلنے والی ہے اس کو فرد کیا جا سکے. لکھا ہے کہ اس نے اپنے دربار میں بھی مظاہرے کرواتا تھا، مناظرے کرواتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ کہ جو عالم علم لدنی اس کے علم کی حقیقت لوگوں پہ کھلتی چلی جاتی تھی اور لوگ جو تھے وہ آل محمد کی طرف گرویدہ ہونے شروع ہو گئے. لکھا ہے کہ جب آپ کی 7 رمضان کو آپ کی ولی عہدی کا جشن آئے گا، اس کے فوراً بعد جو عید کا موقع آیا ہے اور امام نے جب یہ ولی عہدی کو قبول کیا تھا اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، میرا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہوگا. اور اس کو مانا بھی تھا. لیکن جب رمضان کے بعد عید کا موقع آیا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے جائیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ بیمار ہے. امام راضی نہیں تھے لیکن پھر جب بادار اس طرح کہے گا تو امام جانب راضی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ میں اپنے طریقے سے جاؤں گا، اپنے جد کے طریقے سے جاؤں گا. آپ نے جوتا اتارا، پاکیزہ لباس سفید لباس دفتر ہے. امام جب گھر سے نکلے اور امام نے آواز تکبیر بلند کی ہے ہماری جانب قربان کر. وہ ہستیاں جو بقائے تکبیر کی ضامن ہے جب آواز تکبیر بلند کرتی تو اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے صرف وہ لوگ موجود نہیں ہوتے، عرض و سما سے جواب آواز تکبیر. ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا. وہ موقع تھا جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ ساتھ تھے انہوں نے اپنی ناظرین پاک کو اتار دیا. لوگ نعرے تکبیر کے ساتھ تڑپ تڑپ کر چیخ چیخ کے رو رہے تھے. اور جب امام سرپا بنا اس طرح چلے ہیں عیدگاہ کی طرف تو گھر سے عیدگاہ تک جانے میں لوگوں کے ہجوم کا یہ عالم تھا. لوگ اس طرح آواز فریاد بن کر رقصاں رو رہے تھے کہ مامون سے کہلوا کے بھیجا گیا کہ اگر یہ اسی طرح عیدگاہ تک پہنچ کر نماز پڑھا دی تو تیری حکومت کا تختہ الٹ جائے. اور اس پر مامون نے درمیان راہ میں یعنی مجبوری کے درمیان راہ میں
یہ کہلوا کے بھیجا کہ آپ تکلیف نہ کریں، جو نماز پڑھاتا تھا وہی نماز۔ اتنا سا اختیار برداشت نہیں ہوا، حکومت کے کام میں مداخلت نہیں تھی، اتنا سا اختیار برداشت نہیں ہوا، اتنے کہنے پر جو نماز پڑھائی جا رہی ہے اسے نماز پڑھانے دیجیے۔ یہ وہ عظمت آل محمد تھی جس سے زمانے نے ہمیشہ عزت کیا۔ یہ وہ اختیار آل محمد تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنا ولی عہد بنا کر عزت میں اضافہ کروں۔ جب مولا سے ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ مامون نے بڑا اچھا کیا، آپ کو ولی عہد بنایا، آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوا، تو مسکرا کر بمتانت تھی شہیدی نے کہا یہ خیالات ہیں اندازہ فکر جو حلا۔ حاکم مصر نے یوسف کو ملازم جو رکھا، کیا حکومت بھی اسے، کیا نبوت بھی اسے کی تھی اسی نے ہی عطا۔ کب بنانے سے ولی کوئی بنا کرتا ہے، یہ وہ منصب ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ اس منصب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ولی عہدی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور جب آپ کی ولی عہدی کا اعلان ہوا تھا تو آج بھی جو ہمارے درمیان رسم امام ضامن جاری ہے وہ اسی کی یادگار کے طور پر ہے۔ کہ جب آپ کی ولی عہدی کے سکے جاری ہوئے تو یہ سکے جس پر امام کا نام گندا تھا، عقیدت مند ان آنکھوں سے لگاتے تھے، بطور یادگار اپنے پاس رکھتے تھے، اور انہی سکوں کو بطور امام ضامن باندھا جاتا تھا۔ یہ خدا معجزہ دکھاتا ہے کہ وہ سکے جو ایک مخصوص وقت میں جاری کیے گئے تھے اور لوگوں نے، چاہنے والوں نے بطور امام ضامن باندھے اور امام ضامن رکھے، آج تک آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی کی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی کرنسی جاری ہو، لیکن وہ سکہ جب ہم ضمانت امام کی ضمانت دے کر امام ضامن کے طور پر لاتے ہیں تو کس طرح ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کس طرح ہمارے سفر بے خطر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً وہ نام لکھا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جب آپ نے دل میں تصور کر لیا کہ یہ مولا کی ضمانت ہے تو یقیناً وہ ضامن ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی ضمانت ہو جائے، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کسی دنیاوی منصب کی محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار آل محمد کو ملتا تو یقیناً دیکھتے ہیں کہ مولائے مومنین نے جو آپ کی اقتدار ظاہری کا زمانہ ہے جس میں آپ حکومت کریں 36 سے 40 ہجری تک، اس میں جو نظام حکومت قائم کیا ہے، آج تک مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو ہے اس قانون کو جو آپ نے مالک اشتر کے نام خط لکھا تھا، آج تک بہترین حکومت کا ضابط قرار دیا جاتا ہے۔ آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں چاہیں وہ جھلک دیکھنا تو وہ آپ کے زمانے اقتدار میں نظر آتی ہے، وہ عدل، وہ انصاف جس کی بنا پر جارج ڈاک نے کہا کہ علی کو اس کے عدل کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ اگر آل محمد کو حکومت ملتی تو وہ نظام قائم ہو جاتا جس نظام کو قائم کرنے کے لیے رسالت پاک اسلام کو لکھا تھی۔ یقیناً اس زمانے کی بدنصیبی امام علی رضا السلام، لاکھوں سلام اور لاکھوں درود اس ذات اقدس پر جس نے عالم غربت میں وطن کو چھوڑا، اور وہ زمانہ قریباً 2 برس کا زمانہ ہے۔ 2000 میں آپ کی ولی عہدی کا اعلان ہوا ہے اور 2001 میں آپ کی ولی عہدی کا جشن ہوا ہے، 7 رمضان 2001 اور 2003 میں آپ کی شہادت ہوئی۔ وہ مختصر سا عرصہ جس میں جب فضیلت اہل بیت نمایاں ہونے لگی، جب مناظر کرائے، جب آپ کا علم نمایاں ہوا، جب لوگ آپ کی طرف گرویدہ ہونے شروع ہوئے اور یہ دیکھا کہ اگر یہ موجود رہیں گے تو میری حکومت نہ چل سکے، اس وقت اس نے آپ کو بلوایا، اور جب آپ کو بلوایا ہے تو تاریخ لکھا کہ آپ کے جو خادم تھے ان سے آپ نے کہا جب میں جاؤں اور میں واپس آؤں میرے سر پر کوئی کپڑا موجود ہو مجھ سے کلام نہ کریں، اور یہ جان لینا کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام مامون کے پاس پہنچے اس کے پاس بہترین قسم کے انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے امام کے سامنے ٹچ کرتے ہوئے کہا کہ فرزند رسول نوش کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے خواہش نہیں۔ پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اجازت دیں۔ آپ نے کہا میری طبیعت اس طرف مائل نہیں۔ پھر کہا اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو میری نیت پر شبہ ہے۔ آپ نے 3 دانے انگور اٹھائے اور نوشی کی، اور سمجھیے کہ وہ ذہن کیسا ہوگا کہ امام کی حالت متغیر ہو گئی۔
اور آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، ہم نے پوچھا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خوب جانتا ہے تو مجھے کہاں بھیج دے گا، انتظام کیا کہ اگر آپ گھر پر آئے ہیں اور جب آپ گھر آئے ہیں آپ کے سر پر کپڑا موجود تھا، اس میں نے کلام نہیں کیا، حجرے میں چلے گئے، دروازے حجرہ بند ہے اور کچھ آواز امام کی تسبیح و تحلیل کی آ رہی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ امام کسی سلسلے میں کلام ہماری جانب کو کام ہو جائے گا۔ غربت اور مجبوریت جو مدینے میں اپنے گھر والوں سے جدا ہو کے آئے تھے، اور جب مدینے سے چل رہے تھے گھر والوں کا غم سے برا حال تھا، جانتے ہیں کہ حاکمان وقت جو ہے آل محمد سے بغض رکھتے ہیں، وہ بہن جس نے تعلق اٹھان کی دادا بھیا مجھے بھی ہم آگے چلو، مجھے قرار نہیں آئے گا۔ جس طرح ہماری جدہ معظمہ شہزادی زینب صاحب گئی تھی، مجھے بھی اپنے ہم آگے چلی، امام نے آنکھوں میں اشک آئے، بی بی مصلحت یہ کہ جس طرح ہماری جدہ معظمہ بی بی فاطمہ صغریٰ مدینے میں رہی تھی دنیا اور میں تنہا یہ سفر کروں۔ جس وقت آپ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بلا کے گلے سے لگایا، وہ بچہ جس کی 5 برس کی، امام پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، تو سارے کچھ ہوتے ہیں، گلے سے لگاتے ہو کہ تیرے فرزند جب میں بلاؤں تو آنے میں جلدی کرنا۔ وہ وقت آ گیا جب امام حجرے میں تنہا ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام اعزاز امامت اپنے باپ کے سرانے پہنچے، سارے امامت تعلیم کی ہوگی۔ روایتی بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا السلام خاص طور پر کچھ آسانی، کچھ وقت کی مہلت تھی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اہتمام عزاداری کیا کرتے تھے۔ آخری وقت میں بھی فرزند کو گلے سے لگایا اور اپنے چھت کی غربت پہ آنسو بہائے، ہائے وہ نشیب میں شہید ہونے والا میرا مظلوم جان جس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، ہائے وہ عالم غربت، وہ بے کسی، سارا گھر شہید ہو چکا تھا۔ آواز اللہ سن رہی تھی، اس کے بعد ایک مرتبہ کسی نے مجھے آواز دی، میں آگے بڑھا، آواز پہچانی ہوئی نہ تھی، جب میں نے دیکھا تو ایک بچہ امام رضا علیہ السلام کے قریب کھڑا ہے اور کہا سرد تہجیز و تکفین کا اہتمام کرو، کفن لے کر آؤ۔ میں نے کہا فرزند رسول اس طرح کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں، کہا جاؤ اور دیکھو حجرے میں جنت کا کفن اور کافور رکھا ہوا ہے۔ اور جب وہ لایا گیا، کہا وہ کمسن فرزند اس کو دیکھ کر بے حیران ہوا تھا کہ آپ کیوں کر آئے، دروازہ تو بند ہے۔ اس نے کہا جو باعجاز مدینے سے خراسان لا سکتا ہے، بند دروازے کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں جان گیا کہ یہ امام وقت ہے، یہ نائب امام رضا علیہ السلام ہے۔ اور پھر تہجید و تکفین اسی بچے کی، جنازہ تیار ہوا، اور جب جنازہ تیار ہوا تہجید و تکفین اور امام تمام خدمات کو انجام دے چکے، ایک بارگی میں نے دیکھا کہ جنازہ اپنی جگہ سے بلند ہوا، اور جنازہ بلند ہوا آسمان کی جانب، اور جسے چھت موجود نہ رہی اور جنازہ آسمانوں کی جانب گیا۔ میں نے پریشان ہو کے کہا مامون آئے گا تو مجھ پر عطاب کرے گا، کہا یہ جنازہ ابھی آ جاتا ہے، زیارت ملائکہ کے لیے آسمان کی جانب گیا۔ پھر وہ جنازہ واپس آیا، کہتے ہیں کہ جب مامون کو خبر شہادت ملی اور مامون آیا تو مامون نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کپڑا مجھ سے ہٹایا ہے، جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہا دیکھو یہ تباہی موت پر ہے، ظالم اتنا خوفزدہ ہے کہ اپنے مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد بھی اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ کہ مشہد کہتے ہیں شہادت کی جگہ، سب سے بڑی شہادت کا، سب سے بڑی اجتماعی شہادت کربلا میں موجود ہے، لیکن خراسان کو آج بھی مشہد کہا جاتا ہے، وہ زمین جس پر امام نے جان دی،
آج تک مشہد یعنی شہادت کی جگہ کہیں جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا جنازہ تیار ہے، غربت اور بے کسی، جنازہ اٹھا تو اہتمام سے، لیکن بظاہر تو گھر کا کوئی فرد جنازے میں شریک نہ جائے۔ ہاں وہ مظلوم بہن جو وطن سے چل چکی ہے اور درمیان راہ میں لکھا ہے کہ جب قم پہنچی ہے اور قم میں ایک مرتبہ پردہ محمل اٹھا اور دیکھا کہ سارا شہر جو ہے وہ لباس سیاہ پہنے ہوئے، تو گھبرا کے پوچھا معلوم کرو یہ لوگ لباس سیاہ میں کیوں ہے، سوگواری کیوں ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے قسم دی جس پہ میرے کو نے کہا کہ بی بی امام رضا علیہ السلام شہید ہو گئے، اور جو وطن سے یہ سمجھ کر آئی تھی کہ ہر بڑھتا ہوا قدم اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان فاصلے کو کم کر رہا ہے، ایک مرتبہ تڑپ کے رہ گئی جو میں محل سے ٹکرا دیا بھیا، ارے میں سمجھی تھی کہ ملنے کا زمانہ آ گیا، میری قسمت میں ہمیشہ کی جدائی لکھ گئی ہے۔ آج کا فرض ایک طرف بیوی معصومہ قم کے لیے بھائی کا پرسہ اور دوسری طرف ان کے جد کا پرسہ اور شہزادی زینب کبریٰ کے لیے یہاں میں جہنم قریب ہے۔ وہ بہن جو کربلا سے شام تک بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیغام حسینی کو عام کرتی ہوئی چلی گئی، اس نے اب اپنی فتح کا کیسا اعلان کر دیا کہ یزید نے کہلوا کے بھیجا کہ میں نے رہا کیا، مدینے جاؤ گے کربلا۔ امام پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید نے پوچھا ہے کہ میں رہا کر رہا ہوں، مدینے جائیں یا کربلا کہاں کا اہتمام کیا جائے؟ آپ نے فرمایا جانا تو ہے لیکن میں نے یزید سے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ مدینے یہاں ایک گھر خالی کیا جائے شام میں، ہم وہاں 3 دن مجلس حسین کریں گے اور لوگوں کو یہ اجازت دی جائے کہ جو ہمارے پاس آنا چاہتا ہو وہ آ جائے۔ فرزند رسول کی تعزیت کے لیے اتنا بڑا معجزہ تھا کہ جس شام میں حاکم وقت نے اس طرح تشہیر کیا کہ اہل آل محمد کے لیے ہم ترک عالم کی کلیزوں کی طرح بازاروں میں لائے گئے، جہاں سروں میں چادریں نہیں تھی، جہاں ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اس میں شہزادی نے اپنی فتح کا اعلان یوں کیا کہ شرط رکھ کر ثابت کر دیا کہ فاتح علی کی بیٹی ہے، کیونکہ جو فتح مند ہوتا ہے وہ شرطیں رکھتا ہے اور جو شکست کھاتا ہے وہ شرطوں کو مانتا ہے۔ تیرے ہی شہر میں علی کی بیٹی یہ اعلان کر کے جا رہی کہ فتح ہم نے کی، ہدف کو ہم نے حاصل کیا ہے، مقصد کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور جب شہزادی نے کہا آج بھی جب ہم شام جاتے ہیں قبرستان صغیر کے قریب، راس الشہداء وہی مقام ہے کہ جس کے لیے تاریخ میں لکھا کہ گھر خالی کروایا گیا تھا، اور جب یہ گھر خالی کروایا گیا اور اہل بیت یہاں آئے ہیں اور آپ کا لوٹا ہوا اسباب خصوصاً سرائے شہداء آئے ہیں، آج جب ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہے تو مجلس میں کہیں علم برآمد ہوتا ہے، کہیں تابوت کی شبیہ اٹھائی جاتی ہے، وہ گھر رہا اہل بیت محمد اور سرائے شہداء اس طرح سے آئے ہیں کہ اور محمد کے سر، قاسم کے سر، علی اکبر کے سر، قیامت برپا تھی، کوہرا برپا تھا۔ ارے بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے سروں کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، ماتم ہو رہا تھا، شام کی بیویاں پرسے کے لیے آئی تھی۔ یہ تھی وہ فتح جس کا اعلان شہزادی نے اس طرح سے کیا کہ جب شام کی عورتیں آئیں اور اہل بیت کے ساتھ آ کے بیٹھی، ان مظلوموں کو دیکھا، اس ظلم کو دیکھا، اس قیامت کو سنا، تو یہی عورتیں تھیں جنہوں نے گھر میں جا کے کہا کہ یزید نے جو اعلان کیا تھا خارجی نے خروج کیا تھا نہیں، وہی تو آل محمد ہے، وہی تو ہمارے رسول کی اولاد ہے۔ ارے شام والوں کو
ابتدائی اسلام سے اب تک جتنا آل محمد سے دور رکھا تھا، شام میں جہاں امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچے اور وہ پوچھے کہ کیا وہ نماز بھی پڑھتا تھا، اس شام میں ایک بندھے ہوئے ہاتھوں سے شہزادی نے اس فتح کا اعلان کیا کہ شام منقلب ہو گیا۔ اس طرح فتح کا اعلان کیا کہ شام میں اہل بیت کی غربت اور مظلومیت پر آنسو بہائے جا رہے ہیں، لوگ شریک غم ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یزید تیری شکست زینب نے اسی شام میں ماتم عزائے حسین بچھا کر اللہ نے شکست کر دیا۔ یزید نے گلی کی بیٹی کا اختیار بدے ہوئے بازیوں سے شام کو فتح کر لیا، اور شاید اسی لیے آج تک شام میں شہزادی کی قبر کا موجود ہونا اسی فتح کا اعلان ہے جو بی بی عالم غربت میں اپنے بھائی کا جنم کرنے کے لیے جا رہی تھی اور آواز بلند کر رہی تھی، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، ارے جنم کروں گی تم سے میں کربلائی کا، اور پرسا بھی نہیں کوئی زہرا کی جائی کا۔ ارے منہ ڈھانپنے کو آپ ہی بلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں۔ ارے وہ بی بی جو کربلا کے قریب پہنچی تو آواز بلند کی، ارے بھیا زینب آ گئی، عباس آؤ قناتوں کو تھامو، ارے میرے چاہنے والے کہاں ہے، تو محرم کو اتنی تھی تو کیسا اہتمام کیا تھا، ارے آج زینب آئی ہے، ارے بھیا گلے سے لگانے کے لیے آ جاؤ۔
دے شاہ والا کا پرسا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا شور ہے یہ خراساں میں برپا شور ہے یہ خراساں میں برپا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا گھر کو جانے کی پائی نہ مہلت چل بسے آئے غربت میں حضرت گھر کو جانے کی پائی نہ مہلت چل بسے آئے غربت میں حضرت آئے پانی پاس ہے اپنا بھائی نہ بیٹا پاس ہے اپنا بھائی نہ بیٹا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا شور ہے یہ خراساں میں برپا شور ہے یہ خراساں میں برپا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا منتظر ہوگی بے کس بہن یاد میں ہوں گے اہل وطن منتظر ہوگی بے کس بہن یاد میں ہوں گے اہل وطن کیا خبر ان کو ہوگی کہ اسلام کیا خبر ان کو ہوگی کہ اسلام اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا شور ہے یہ خراساں میں برپا شور ہے یہ خراساں میں برپا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا تو مظلوم کی بے کسی پر شہی غربت پہ اور بے بسی پر تو مظلوم کی بے کسی پر شہی غربت پہ اور بے بسی پر تو اس میں قیامت ہے برپا تو اس میں قیامت ہے برپا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا شور ہے یہ خراساں میں برپا شور ہے یہ خراساں میں برپا اٹھ رہا ہے جنازہ رضا کا جا رہا ہے وطن کے لیے کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی روتی ہے اپنے جمالال کو سخن کے لیے
قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، کون جعفر تھے، اکبر تھے، عباس تھے، نہ رہے ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مجھے بد فخر ہے بہن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی، تیری شادی کچھ اس طرح دان میں ہوئی، کوئی سہرے کا بھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ کوئی چادر نہ تھی، کیسی بے آس تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے کفنوں کفن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ یا حسین بس عباس 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 حسین 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 السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين، يا قاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر وله الشهيد الرياض، السلام عليكم يا ساداتي ومواليا جميعا ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان، نائب کسان، بادشاہ خراسان، زامنان یتیمان، السلام علیک یا مولاي وابن مولا، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، یا علی ابن موسى ایها الرضا یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا شمس الشموس یا عنیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس،
الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء روحي وأرواح العالمين لك الفداء. السلام عليك يا فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجد الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزبورك وجعلنا من أنصارك وأخوانك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة المباركة الفاتحة. نظر تمام شہیدان کربلا و